بہت خوب سوال ہے اور اس کا جواب بھی دینا ضروری تھا. یہ ایک سب سے پہلے تو یہ بہت اچھا عمل ہے. صحیح. ایسا عمل کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانے کا عمل ہے. اور یہ خوشی منانا صرف ہمارے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی آقا علیہ السلام کی آمد پر باقاعدہ خوشی منائی. تو جب رب کائنات نے خوشیاں منائی ہیں جن کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ ذات جن کے لیے رب ذوالجلال نے کائنات بنائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا. تو جس حبیب علیہ السلام کی آمد کے صدقے یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی آمد پر ہی اکٹھے ہو جائیں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں. اس طرح سے اکٹھے ہوں. مطلب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں چونکہ ہم جو یوتھ ہے ہماری وہ اس کو آپ دیکھیں اگر، اور جو ہم جیسے ٹین ایجرز ہیں جو کم عمر لوگ ہیں، بچے ہیں، ان کی انسپریشن جو ہے وہ کوئی نعت خوان یا کوئی عالم دین یا کوئی مذہبی اور سماجی شخصیت نہیں ہے. ان کی جو انسپریشن ہے وہ کوئی ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں یا ایکٹریسز ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا کس امر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو جو ہے ان کی انسپریشن چینج کریں، اور جو اصل آئیڈیل ہیں سب کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کو کس طرح سے ہم آج کل کے نوجوانوں کو، ہم جیسے لوگوں کو کس طرح سے راغب کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جگہ جگہ آقا علیہ السلام کی میلاد کا ذکر ہو. ٹھیک ہے. میلاد کے فضائل و برکات بیان ہوں، جس طرح کہ آج روز ٹی وی کے ساری یہ صحرا ہے کہ برکات میلاد بیان ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو برکات میلاد علماء کرام صحیح آیات طیبہ یعنی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کریں. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی سننے والے ہیں وہ ان کے پلے کچھ پڑے، وہ کچھ لے کر جائیں اس مجلس سے. دوسری بات یہ ہے کہ جو منتظمین محافل ہیں جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب ہیں، بہت خوشی ہوئی مجھے ان کو دیکھ کر اور ان کو سن کر کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا. تو منتظمین محافل جو ہیں وہ نوجوانوں کو اکٹھا کریں اور انہیں باقاعدہ انویٹیشن دیں کسی اچھے پلیس پر، کسی اچھے ہوٹل میں، کسی اچھے کانفرنس ہال میں. ان کی وہ تربیتی نشستیں قائم کی جائیں تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ کا آئیڈیل جو ہے وہ انڈین اداکار نہیں ہے، آپ کی آئیڈیل ہستی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آقا علیہ السلام کے فضائل اور برکات اور آپ سے محبت کے ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جن میں سے اگر 5% بھی بیان کیا جائے صرف، تو آپ کی یوتھ ایک جگہ پر اکٹھی ہو سکتی ہے. اور ہر وہ بچہ جو جوان ہے بجائے دہشت گردی کی طرف جانے کے، بجائے فلموں کی طرف جانے کے یعنی غلط راستوں کی طرف جانے کے، وہ دین کی طرف آئے گا. ٹھیک ہے حضرت صاحب، میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. بات آپ نے بہت خوبصورت کی ہے شاہ صاحب. آپ سے میں جو ہے اس بات کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت صاحب نے فرمایا کہ اگر 5% بھی بیان کر دیا جائے تو نوجوان نسل جو ہے وہ برائی کی طرف بڑھنے کی بجائے وہ اچھائی کی طرف آ جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف آ جائے گی. تو آپ بھی چونکہ میں بھی مختلف جگہوں پر جاتا ہوں، قادری صاحب بھی جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں. 5% کی یہ بات کر رہے ہیں قادری صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ 50% جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم وقتی طور پہ تو ہم میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بتانے کے باوجود، نعت خوانوں کے پڑھنے کے باوجود، کیا کوئی نوجوان جو ہے اس نے اپنی زندگی بدلی ہے؟ اگر نہیں بدلی تو کیوں نہیں بدلی؟ کیا سمجھتے ہیں؟ میں قادری صاحب سے بھی یہی پوچھوں گا پھر اس حوالے سے. نہیں انشاءاللہ ایسا تو کوئی ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرما ہے بہتر سمجھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ زندگی بدلنے کا تو جب آپ نعت خانی میں گم ہو جاتے ہیں، جب نعت سنتے ہیں سرکار کی، تو یہ اللہ تعالیٰ اندر سے اس کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے کہ انسان خود سوچتا ہے کہ رب کریم سب کچھ جو بھی ہے میں نبی کریم کی ذات مقدس ہے. اس سے اگر ہم نے پیار نہیں کیا یا اس کو ہم نے اس دن کو ہم نے میلاد کے دن کو ہم نے منایا نہیں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ بیکار ہے. حضرت قادری صاحب آپ سے میں یہی سوال کرتا ہوں جو میں نے حضرت صاحب سے کیا. جی اس حوالے سے بتائیں کہ میں جن لوگوں سے ملا ہوں مجھے اپنی یوتھ سے کوئی مایوسی نہیں ملی. اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. جتنے بھی نوجوانوں میں نہ صرف پاکستان پوری دنیا میں آنا جانا ہوتا ہے الحمدللہ میلاد کے حوالے سے ہمارا. ٹھیک ہے. تو جتنے بھی نوجوان ہیں میں نے بوڑھوں میں جذبہ دیکھا ہے
आंसुओं की सूरत में। पर जवानों में जज्बा देखा है महफिल को, प्रोग्राम को, सेमिनार को, सीरत कॉन्फ्रेंस को अच्छे से अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज करने का। सच्ची बात तो ये है कि इस सिलसिले में हमें सारा साल मेहनत करने की जरूरत है ताकि लोग या नौजवान जो हैं वो इस आका अलैहिस्सलाम की निस्बत के साथ जुड़े रहें। हम 1 महीना जिक्र करते हैं, 11 महीने के लिए उन्हें खुला छोड़ देते हैं, उनकी अनवाई नहीं करते, इस वजह से ऐसा होता है। क्या हज़रत साहब आप यहाँ पर इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि एक जो नातख्वान है या एक आलिम दीन है, उसका जो किरदार है, उसकी ज़बान पर उसकी तासीर का जो है वो आगे कितना यही असर कहने होता है? वाला था कि जो बयान करने वाले हैं स्टेज पर, ठीक है, कारी नात तिलावत करते वक्त, ठीक है, नात खान नात पढ़ते वक्त और आलिम दीन खताब या बयान करते वक्त जब दिल से पढ़ता है, दिल से उसकी आवाज निकलती है, बात जो तो दिल से निकलती है, असर रखती है। तो यकीन जाने मुझे खुद ऐसे बहुत सारे लोग मिले हैं कि जनाब आपका खताब सुनकर हमारी जिंदगियां बदल गई। मैंने ऐसे आप जैसे बहुत सारे सनाखानों को देखा है और उनके पास आकर लोग इजहार कर रहे हैं, नौजवान इजहार कर रहे हैं कि मैं जब तक नात सुनता रहा तब तक मैं पुरनम रहा, मैं आपकी बात करूंगा। यानी आपको तो उन लोगों का शायद पता ना हो, मगर अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने आपकी आवाज में वो सुर और वो दर्द रखा है कि लोग जब सुनते हैं तो मुतासिर होते हैं, जिंदगियां बदलती हैं। तो सच ये है कि जब उलमाए किराम का और नात खानों का फर्ज है कि जब भी पढ़ें दिल से पढ़ें, न पैसे की लालच में, न रियाकारी के लिए, न दिखलावे के लिए, वो सब कुछ नात के बदले मिलेगा। पर रियाकारी से बचते हुए करें तो इंशाल्लाह जरूर असर। ठीक है काजी साहब, ये हमारी गुफ्तगू जो है वो डाइवर्ट होगी थोड़ी सी, वापिस हम अपने मौजू की तरफ आएंगे और मैं ये चाहूंगा कि आप ये बताइए हमारे देखने वालों को और हमें भी कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई तो उस हवाले से कायनात में क्या क्या तब्दीलियां रोनमा हुई और किस तरह से? बिल्कुल जनाब, अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम ने जब अपने महबूब अलैहि सलाम को भिजवाया तो उस वक्त उससे अगली सुबह अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए आते हैं। तवाफ करते करते देखा कि बैतुल्लाह शरीफ थोड़ा सा झुका हुआ है। हाँ हाँ, और इसको हज़रत साहब किसी शायर ने जो है वो शेर में भी बयान किया कि थे तवाफ काबा में मसरूफ अब्दुल मुत्तलिब, एक दम काबे की पेशानी सलामी गोजो। सुभान अल्लाह। मैं इस शेर का तर्जुमा हदीस से करूंगा। तो हदीस पाक में मौजूद है, हदीस की किताब है अल अंबा और हदीस की सीरत की दूसरी किताब है अल बिदाया वन निहाया, और इन सीरत की किताबों में भी, हदीस की किताबों में भी, शवाहिदुन नबुव्वत हदीस की किताबों में मौजूद है। बैतुल्लाह शरीफ की दीवारों से आवाज आई, वुलिदल मुस्तफल मुख्तार, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो चुने हुए हैं, वुलिदा उनकी विलादत हो गई, उनका मिलाद हो गया। अल्लज़ी तुहलकु बियदिहिल कुफ्फार, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है कि जिनकी वजह से काफिरों पर वो भारी पड़ जाएंगे और इस्लाम का गलबा हो जाएगा। ठीक है साहब, बहुत खूबसूरत, इसको इंशाल्लाह